جی میں ایک شاعر کے لیے، میں جانتا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کرسی ادھر دلا سکتا ہوں؟ نہیں، میں جناب سید نجف علی شوکت صاحب، سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر نورین ہفتہ روزہ، اور ہمارے شہر کی آزاداری کے لیے ان کا ایک بلند نام ہے، وہ ہر گھر میں آزاداری کے لیے بلا کسی معاوضے کے، شوکت بھائی آپ کو دیکھ کر مجھے جو تو ان لوگوں کے اوپر بڑی افسوس ہو رہا ہے۔ ایک آپ ہے جناب سیدہ کی میں جب سے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آزاداری کے لیے آزاداری کو جاتے ہیں، اپنا پیٹرول، اپنی گاڑی، اپنا جو تو خرچہ اور اپنا وقت اور اپنی انجمن کے پورے بچوں کا خرچ وہ آپ خود اٹھاتے ہیں، اور آپ لوگ کسی سے کوئی اجرت نہیں لیتے، ایک تبرک سے 2 تبرک نہیں لیتے ہیں۔ میں بیرونی شورا حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں، آپ کی جو انجمن ہے وہ انجمن کہیں ماتم کو جاتی ہے تو کسی قسم کا نذرانہ نہیں لیتی، حیدرآباد میں ہو یا حیدرآباد سے حیدرآباد کے باہر ہو، نذرانہ تو لینا ان کا حق ہے اور دینا ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ یہ دینا اور لینا ہمارے امام سے سیکھا ہے ہم نے، برحق نسبت جو تو امام سے ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے شوکت صاحب، نجف علی شوکت صاحب کی شدائد، ان کی گروہ کسی بھی جو تو مقام پر ماتم کو جاتی ہے تو جو ہے کسی قسم کا نذرانہ نہیں لیتے ہیں، یہ ان کا اصول ہے۔ لیکن محترم آپ کو بتاؤں کہ ہمارے سے ایڈوانس نذرانہ لے لیے، آج ہم پریشان ہیں کہ جو ہے تو اور مومنین کے سامنے شرمندہ ہوں، جس کی وجہ سے میری کو بڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ میں بڑے دام سے جو تو لوگوں کو پر رکھے بانٹا اور رکھے دیا کہ فلاں آ رہے، ان کے چاہنے والے آگے آ کر دیکھ رہے ہیں ڈیش پہ نہیں ہے، میں باہر نکلا تو میرے کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئل لائن کیا سمجھ کے دیے، تو میں یہ سمجھ کے دیا کہ یہ جشن مولا ہے، جشن نایاب نہیں ہے، جشن نیر نہیں ہے، یہ کسی کی شب نہیں ہے، یہ شب مولا کائنات کی شب ہے۔ یہ میں بہرحال محترم نجف علی شوکت صاحب صدر ماتمی انجمن گروہان کا اور دیگر انجمنوں کے اراکین اور صدور جو تشریف لا رہے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں۔ میں ہندوستان میں بے بازی کے ساتھ میں اپنا لوہا منواتے ہوئے کم عمری سے خطابت کے لیے اور ذاکری میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میں پتہ نہیں تھا کہ حیدرآباد میں جو ہر 3-4 سال سے 8 رجب کو آتے ہیں بلکہ وہ آج ہی میرے کو بولے، اگر وہ آتے رہتے ہیں تو وہ کسی ایک محفل میں آتے تھے کنٹینیو، تو میں نہیں بلاتا تھا۔ جیسے تاج بھائی ہے، پچھلے 2007 سے میری ہی محفل میں آتے، دوسرے کی محفل میں نہیں آتے، حیدرآباد سے کئی لوگ بلاتے، یہ ان کی محبت ہے۔ تو نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن اور نوجوانوں کی پسند ہوتی ہے جس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میں بیرونی شاعر، جو کمی ہے ہمارے میں، جو ہمارے آج کے شورا میں کمی ہے، وہ تو ہمارے مقامی شورا پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا نوجوان جو باہر ہے تبرک چکر ہے وہ فوری واپس آئے۔ محترم عالی جناب نوجوان شاعر شہر سنبل چرسی کے آگے ایک بڑا مقام ہے، اور اس مقام پر سے لکھنؤ تک اور پوری دنیا میں اپنا کلام کے ذریعے اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنے اسٹیٹ کا نام کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ میری مراد محترم شرر نقوی صاحب سے ہے کہ وہ آئے، جو تو لوگ جو ہے انہیں شرر نقوی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن وہ ہے ذوالفقار علی صاحب، وہ شرر نقوی کے نام سے بہت خوب جانتے ہیں۔ آئیے میں شرر نقوی صاحب کی گلپوشی کے لیے محترم سید نجف علی شوکت صاحب صدر ماتمی گروہان تلنگانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان کی گلپوشی فرمائے اور ان کو شال پوشی فرمائے۔
اور ہمارے مہمان جناب سلیم بلرام پوری صاحب کی خدمت میں تحفہ پیش کریں. جناب محترم محمد مصطفیٰ علی قاسم صاحب محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے تاج کانپوری صاحب عزادار صاحب کو تحفہ پیش کرے. لفافہ دیجیے سر. لو آنا خط کی نہیں محترم ایوب علی صاحب کو بھی ایک شال پیش کریں گے جو وہ بالکل بہت مزاج ٹھیک نہیں ہے لیکن ہماری محفل میں آتے تھے. لیکن کچھ دیر پہلے میں جب بول رہا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میں شاید مجھ سے خفا ہے, لیکن مولا نے میری بات سنی اور وہ اندر داخل ہو گئے. تو میں ایوب بھائی کی صحت یابی کے لیے اور ان کے بال بچوں کے لیے اور ان کے صاحبزادوں کے لیے, ان کے فرزند آصف بھائی کے لیے جو حیدرآباد کی میں بہترین مجالسیں کراتے ہیں اور بہترین جشن کراتے ہیں اور مومنین کی خواہش کے مطابق انہوں جو تو بڑے اچھے کام انجام دیتے ہوئے 15 اور 16 کو محفل رکھتے ہیں. ایوب بھائی بہت اچھے آدمی ہیں اور ان کی اولادیں بھی جو تھے اسی دینی خدمات کی طرف آگے ہیں. میں ایوب بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے اس بارگاہ میں ان کو ایک تبرک پیش کرتا ہوں. ہاں, اس میں جو ہے آپ لوگوں کے فلائٹ کی ٹکٹ بھی ہے. میں جانتا ہوں کہ شرف صاحب پچھلے 2 دن سے حیدرآباد میں رات اور دن محفلیں بھی کیے اور نیچی محفلوں میں بھی وہ بیچارے ہوٹل میں بھی ہے. تو حیدرآباد کے نوجوان ان کو جو تو جا کر جو ہے جگاتے ہوئے ان کا رات اور دن مکمل جو تو آرام لینے نہیں دیے. اور کیونکہ محفلوں کی رات ہے اور صبح 6 بجے ان کو حیدرآباد ایئرپورٹ سے پھر واپس جانا ہے اپنے شہر. اور یہ سلسلہ لوگ کا جو ہے میں جانتا ہوں 15 یا 17 رمضان تک چلتا ہے. ہر رات ان کی جو تو کسی شہر میں ہوتی ہے. میں ان لوگوں کی مجبوریات بھی سمجھتا ہوں, لیکن شرر بھائی اگر آپ سے ملاقات ہو گئی تو نیئر بھائی سے اور نایا بھائی سے اس طرح کی تو غلطیاں اور خامیاں دوسری جگہ نہ کرے. وہاں سے یہ مومنین کا مجھ پر سے بھروسہ اڑ جائے گا. اگر کل میں پھر آپ کا نام دوں گا اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ نوجوان کل مجھے پوچھیں گے آپ کیوں جو تو شرر بھائی سے. آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہو گیا ہے. ان لمحوں میں جو ہے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات ہو جا رہی ہے, پیغام پہنچ جا رہا ہے.
میں نے ساری پبلکسٹی کر دی اور سارے ٹکٹ دے دیے, پیسے آن لائن دے دیے, اس کے بعد آپ نہیں آ رہے تو بول رہے بھی نہیں. کیوں نہیں آ رہے, کیا کئی تکلیف ہے, کہیں کی جگہ پر ان کی جو تو خامی ہے, تو ان سے کہیے کہ میرے پیسے ذرا واپس دلا دیے صاحب. میں بہت غریب آدمی ہوں اور بہت محنت سے جو تو پیسے جمع کرتا ہوں مولا کے نام پہ, کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھی دوست ہیں وہ دونوں بھی جو تو میرے پیسے پلین کے ٹکٹ کے ساتھ ہونا نہیں ہے تو FIR کرا دیتا ہوں میں شوکت بھائی کے ذریعے. شوکت بھائی بہت اچھی طاقت رکھتے ہیں, مجھے میری محنت کی کمائی واپس دلائی ہے, سمجھے آپ. تو بہرحال شرر نقوی صاحب کے لیے ایک ایسا نعرہ ہونا کہ ان میں ایک ایسا جو تو بجلی کی طرح ان میں ایک طاقت آ جائے اور چمک آ جائے, ہماری اور آپ کی سنی گفتگو بھول جائے اور ان کو جو ڈائریکٹ مولا پنجتن پاک جو عطا کرتے ہیں وہ کلام پیش کرنے کی صلاحیتیں ان میں پھر سے آ جائے. آئیے نعرے حیدری, نعرے صدری, نعرے قیبری, سلوات بابا دے بلند. خدا آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے اور آپ تمام لوگوں سے معروضہ ہے کہ وہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا فرمائے. چلیے میں دیکھتا ہوں یہ کیا سنیں گے. جی شکریہ شکریہ حضرات. سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جشن مولود کعبہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے جشن ہے. جو حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں اگر وہ بیمار ہیں, کوئی علالت ہے تو بے شک بیٹھے رہیں, اور اگر بیمار نہیں ہیں تو خدا کے لیے فرش مسرت پر تشریف لائیں. اس لیے کہ میں نے کسی کتاب میں کرسیوں کا ذکر آج تک نہیں پڑھا. میں انڈیا سے لے کے ایران, ایران سے لے کے عراق تک گیا ہوں, وہاں کی لائبریریز دیکھی ہیں. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے, میں نے یہی پڑھا ہے فرش محفل, فرش مجلس. شہزادی فرش مجلس پڑھاتی ہیں, اہل بیت علیہ السلام فرش محفل پڑھاتے ہیں. اگر بیمار ہیں, علالت ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کرسی پر بیٹھے رہیں. لیکن اگر صحیح ہے صحت تو خدا کے لیے کرسیوں پر نہ بیٹھا کریں, فرش مسرت پا کے بیٹھا کریں. اس لیے کہ اس فرش کی بڑی عزت ہے, اس فرش پہ اہل بیت علیہ السلام آ کے بیٹھتے ہیں. خیال ہونا چاہیے ہمیں, اگر ہم شیعہ ہیں, اگر دعوے شیعت ہے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھے جہاں اہل بیت ہوں, وہاں بیٹھے جہاں انبیاء ہوں, وہاں بیٹھے جہاں فرشتے ہوں, وہاں بیٹھے جہاں اصحاب ہوں, وہاں بیٹھے جہاں علماء ہوں, وہاں بیٹھے جہاں شعراء ہوں. تو میری ادباً گزارش ہے, معروضہ ہے ان سے کہ جو لوگ علیل نہیں ہیں, بیمار نہیں ہیں, وہ آ کے بیٹھے. اور آپ کے حیدرآباد میں میرے استاد محترم مرحوم موجی سنبلی صاحب کے 4 مصرے بہت مشہور ہیں, میں وہ سناتا ہوں آپ کو اور پھر اپنی شاعری سناؤں گا. وہ فرماتے ہیں کہ شاہ مرداں کی بات کرتے ہیں, شاہ مرداں کی بات کرتے ہیں, شیر یزداں کی بات کرتے ہیں, کانا پھوسی کہ ہم نہیں قائل, ہم تو میداں کی بات کرتے ہیں. اور ابھی حامد بھائی کہہ رہے تھے کہ شرر نقوی صاحب دوسرے جشن میں آئے تھے, اگر دوسرے جشن میں مجھے پتا ہوتا تو میں اس جشن میں نہ بلاتا. حامد صاحب آپ کو کوئی جشن نہیں ہے, یہ بھول جائیے آپ. سارے جشن امام حسین کے ہیں, مولا علی کے ہیں. وہ جسے اجازت دیتے ہیں وہ جشن میں آتا ہے. آپ کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ کاتب تقدیر نے آپ کے مقدر میں یہ شرف لکھا کہ آپ جشن مولود کعبہ کروائیں. ان کے مقدر میں یہ شرف لکھا کہ جشن مولود کعبہ میں آئیں. میرے مقدر میں یہ شرف لکھا کہ جشن مولود کعبہ میں پڑھوں. تو یہ سارے شرف وہاں سے طے ہوتے, ہماری کوئی محفل نہیں. ساری محفلیں مولا کی, چاہے یہاں ہو, حیدرآباد میں ہو, لکھنؤ میں ہو, بمبئی میں ہو, سارے جشن مولا کے ہیں. یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ انہوں نے ہم سے خدمت لی, سماعت کے اعتبار سے, خطابت کے اعتبار سے, انتظامات کے اعتبار سے. بس اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں, انشاءاللہ کچھ ہٹ کے آپ کو آج سنا کے جاؤں گا, یاد رکھیں گے. اور دیکھیں جو نہیں آیا اس کے مقدر کی بات آپ ذکر نہ کریں, جو آ گئے ان کے لیے شرف تھا, مولا نے لکھا شرف, وہ آ گئے. چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا.
چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ نبی اللہ کہتے ہیں کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ تھوڑا سا آپ میرے ساتھ آ جائے تو پھر منزل تک لے کے جاؤں گا آپ کو۔ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ جب علی کے نام کے جو کرسیوں پر بیٹھے وہ بھی بولے ذرا سا، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، ہم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے۔ یہ علی کے عشق کا اعجاز ہے باد حیات، خون کے خاموش قطرے بھی سخنور ہو